الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالشتاء فيه تنزيل الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرحبا بالشتاء، کہ سردی کے موسم کو خوش آمدید کرو، سردی کا موسم کا استقبال کرو۔ اب یہ سردی کا موسم ہے، اسی موسم کے بارے میں رسول اللہ نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ مرحبا بالشتاء فیہ تنزیل الرحمہ، کہ سردی کا موسم کا استقبال کرو اور سردی کے موسم کو خوش آمدید کرو۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فیہ تنزیل الرحمہ، کہ اس مہینے میں یعنی سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رحمت نازل ہوتی ہے سردی کے موسم میں۔ کس طرح؟ بھئی 12 مہینے جو ایک جیسے ہی ہیں، پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ سردی کے مہینے میں رحمت نازل ہوتی ہے؟ امید یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امید، لیکن وہ امید اب دکھی نہیں۔ وہ اس لیے فرمایا کہ سردی کے موسم میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ جب زیادہ عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی زیادہ برسیں گی۔ جو آدمی جتنا زیادہ عبادت گزار ہے، اللہ کی رحمتیں بھی اتنی زیادہ برستی ہیں، کیونکہ سردی کے موسم میں آدمی کو عبادت کا زیادہ ٹائم ملتا ہے۔ راتیں لمبی ہیں، 10 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ 10-12 گھنٹے کی رات ملنے کے باوجود بھی فجر کی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ توفیق نہیں ملی۔ کیسی عجیب بات ہے! تو اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی اگر کسی کو فجر کی نماز نہیں مل رہی ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا آدمی اپنی قسمت پر روئے، اپنی بدقسمتی پر ایسے آدمی کو رونے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ سے توبہ کرے کہ گڑائے کہ اللہ ایسا میں نے کون سا ظلم کر دیا، کون سا گناہ کر دیا کہ صبح کے وقت میں اللہ مجھے مسجد میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب اس لیے بعض لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں فجر میں آیا تو بڑا تیر مار دیا، بڑا کام کر دیا، کوئی ایسا عجیب کام کر دیا۔ بلکہ اس کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کیسا بدنصیب انسان ہوں اور میں کیسا میری بدشکل صورت ہے کہ میری صورت اور میرے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا وہ آئے گا۔ اللہ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی دعوت میں بلاتا ہے تو دشمنوں کو دعوت میں نہیں بلاتا، اپنے جو ہوتے ہیں اپنوں کو دعوت میں بلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنے ہیں وہ آتے ہیں، جو اپنے نہیں ہیں وہ نہیں آتے ہیں۔ اب وہ کہتے رہے کہ میں بھی تیرا ہوں، میں بھی تیرا ہوں، لیکن وہ تو نہیں کہہ رہا ہے۔ اگر اس زمانے میں کسی کو اپنے اوپر یہ دیکھنا ہو کہ میں اللہ کا نیک ہوں یا نہیں، اللہ مجھے بھی چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، مجھے اللہ سے کوئی الفت کوئی محبت ہے یا نہیں ہے، تو وہ دیکھ لے کہ وہ اللہ کے بلانے پر آ رہا نہیں آ رہا مسجد۔ تو اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی مسجد میں نہیں آ رہا فجر کی نماز میں، تو سوچنے کا وقت ہم تو اس کو سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ جو گرمی کی راتیں ہوتی ہیں وہ راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں۔ اب سردی میں راتیں بڑی ہیں، 10 گھنٹے کی رات ہے، 11 گھنٹے کی رات ہے۔ بعض جگہ تو ایسی ہیں، اسی ہندوستان میں 7 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے اور رات میں 7 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے۔ اب رات میں 7 بجے عشاء کی نماز، صبح فجر کی نماز بھی 7 بجے، تو 12 گھنٹے کی رات ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کو بدلا، دن کو بھی بدلا، تاکہ لوگ عبادت کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ اللہ نے نظام بدلا کہ بھئی ٹھیک ہے، گرمی کی راتیں چھوٹی تھی، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اب سردی کی راتیں آ گئی، سردی کی راتیں جو بڑی راتیں ہیں، چلو میں گرمی میں نماز نہیں پڑھ سکا فجر کی نماز، چلو اب سردی آ گئی، سردیوں میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تو خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن کیسی بدقسمتی ہے کہ گرمی آ جائے، سردی آ جائے، برسات آ جائے، چاہے کوئی سا بھی موسم آ جائے، اب ہم نے جو ٹائم طے کر لیا ہے کھانا کھانے کا اسی ٹائم پہ کھائیں گے۔ جو ٹائم ہم نے طے کر لیا صبح 8 بجے اٹھنے کا، ہم 8 بجے اٹھیں گے، سردی آؤ گرمی آؤ کچھ بھی آؤ، مجھے صبح 8 بجے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بدل دی ہیں۔ جو نماز گرمیوں میں 5 بجے ہوتی تھی، آج وہ نماز 6:30 بجے ہوتی ہے۔ 1.5 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے ادھر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ گرمی میں چلو وقت نہیں ملتا تھا میرے بندوں کو، اب سردی میں وقت ملے گا، میں دیکھتا ہوں کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے۔
ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ایسی ہے، گرمی آ جائے، گرمی میں بھی ہم رات کو 11 بجے کھانا کھاتے تھے، 12 بجے تک ٹی وی دیکھتے تھے، 1 بجے سوتے تھے. سردی آ گئی، سردیوں میں بھی ہمارا وہی ماحول ہے کہ 11 بجے کھانا کھائیں گے، 12 بجے ٹی وی دیکھیں گے، 12 بجے تک 1 بجے سوئیں گے. لیکن نہ سردی سے کوئی اثر پڑ رہا، نہ گرمی سے کوئی اثر پڑ رہا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کو بدلا تاکہ ہم بھی بدلیں، لیکن موسم تو بدلا لیکن انسان بدلنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ خوف خدا ختم ہو گیا. اب وہ دل میں ایسا ہے، دل بڑا سخت اور پتھر ہو گیا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی کہتا رہے، کچھ بھی کہتا رہے. اب لوگوں کو نماز کے بارے میں بتاتے ہیں تو سامنے والا سوچتا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہے. حالانکہ وہ آدمی جو سوچ رہا خود سوچے کہ تو نے 20 سال سے نماز نہیں پڑھی، کسی کا نقصان ہوا یا کسی کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہ کسی کا کوئی فائدہ ہوا، نہ کسی کا نقصان ہوا. یہ تو اپنا فائدہ ہے. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں ہے. ایسے یہ کاروبار آخرت کا کاروبار ہے. دنیا میں آدمی پیسے کماتا ہے تو پیسے دکھتے ہیں، لیکن نیکیاں جو ہیں وہ آخرت کے پیسے ہیں، یہ آخرت میں مرنے کے بعد دکھیں گے. تو اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی ایک آدمی اتنا غافل اور اس سے غفلت سے سوتا رہے تو پتہ نہیں وہ کیسا مسلمان ہے. کیوں اس کے کانوں پر جو بھی نہیں رہتی، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. تو اتنی لمبی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی تھا آدمی خوش ہو جائے کہ گرمیوں میں میں نماز نہ پڑھ سکا، اب سردی آ گئی، سردی میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. اب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کیسا پڑھے؟ اب بہانے لگاتے تھے میری آنکھ نہیں کھلتی. اس لیے اگر کسی کو کہیں سفر میں جانا ہے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ ٹرین مس ہو گئی، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ ایروپلین مس ہو گئی. کیوں؟ فکر ہے تو آدمی جاگے گا. کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ کبھی اللہ ماشاء اللہ ایسا ہو گیا ہوگا. ایسا تو ہوا کہ سامنے ٹرین جا رہی ہے، میں وہاں جب پہنچا، ایسا تو. لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ گھر میں سو گیا، صبح ٹرین تھی 6 بجے، انہیں اٹھا سو کے 9 بجے. ایسا کبھی زندگی میں ہوا نہیں. کیوں؟ ٹرین اس لیے مس نہیں ہوئی کیونکہ اس کی فکر ہے. ایسے ہی فکر نماز کی ہونی چاہیے تھی کہ فجر کی نماز میں مجھے اٹھنا ہے. لیکن اب کیا ہے، اب دل ذرا سخت ہو گئے. آدمی سوچ رہا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، میں مرے گا سب دیکھ لوں گا. ایک آدمی ایک بار مر جاتا ہے تو دوبارہ زندگی اس کو ملتی نہیں، نہ اس کو موقع ملتا ہے. اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ وما تذکر وجاءکم النذیر. ہم نے تمہیں عمر دی تھی، وقت دیا تھا تیاری کرنے کا، چاہے تو کر سکتا تھا لیکن تمہیں تیاری نہیں کی. اب تجھے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. اب فجر کی نماز آدمی فکر ہوگی تو پڑھ سکتا ہے، فکر نہیں ہوگی تو فجر کی نماز آدمی کوئی نہیں پڑھ سکتا. اب سردیوں کی جو فجر کی نماز ہے، اس کے متعلق بھی اتنی حدیثیں ہیں کہ قربان جائے اپنے نبی پر کہ فجر کی نماز سردیوں میں، فجر کی نماز سردیوں میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. گرمیوں میں تو آدمی کو نیند نہیں آتی، ادھر گرمی پریشان کر رہی ہے، ادھر مچھر پریشان کر رہے ہیں، لائٹ نہیں آ رہی، پریشان ہے تو آدمی پڑھ ہی لیتا ہے. لیکن فجر کی نماز سردیوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں ذکر فرمائی ہے فجر کی نماز سردیوں میں. اب سردیوں میں فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں جو آدمی سردیوں کے دنوں میں اٹھے، صبح میں وضو کرے اور پھر فجر کی نماز ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں. اب کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو؟ تو بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان کام ہے. صبح اٹھے، وضو کرے، ظہر میں تو کوئی بھی آ جاتا، جمعہ تو کوئی بھی پڑھ لیتا. سارے ہفتے جو شراب پیا وہ بھی جمعے کے دن آ جاتا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا رہتا ہے. اس کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں جو سردیوں کی راتوں میں صبح میں اٹھے، وضو کرے اور پھر فجر کی نماز پڑھے. اب فجر کی نماز پڑھا، مسجد میں گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ آدمی اتنی سردی میں، اتنی ٹھنڈ کی راتوں میں کیوں اٹھا؟ اس نے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی اور کیوں اس نے اتنی مصیبت برداشت کی، اتنی تکلیف سے اٹھ کر مسجد میں کیوں گیا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے. تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ یہ آپ سے ڈرتا ہے، آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور آپ سے رحمت کی امید رکھتا ہے. آپ سے امید رکھتا ہے کہ میں اللہ کی بات مانوں گا تو اللہ مجھے جنت عطا فرمائیں گے. اور آپ کے بارے میں یہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے گا. فرشتے فرما رہے اللہ سے، اللہ یہ ان باتوں کی وجہ سے اٹھائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم گوار ہو، جس چیز سے ڈر رہا تھا میں نے اس چیز سے ان کی حفاظت فرما دی. یہ اس چیز سے محفوظ ہو گیا. کس سے؟ جہنم سے محفوظ ہو گیا، عذاب قبر سے آدمی محفوظ ہو گیا. اور فرشتوں کے عذاب سے، فرشتوں کے ظلم سے جو آدمی
गुनहगार हैं, फरिश्ते की जो मार पड़ने वाली है उस फरिश्ते की मार से आदमी महफूज हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको ये उम्मीद थी मेरी रहमत की उम्मीद से उठाना, ठीक है तुम गवाह रहो, मैंने इसको अपनी रहमत में ले लिया और मैंने इसको जन्नत वालों में ले लिया। क्या खूबसूरत हदीस है ये। सर्दियों में फजर की नमाज जो आदमी पढ़ेगा उसके लिए, हालांकि अल्लाह को मालूम, अल्लाह फिर भी पूछ रहे हैं। अब अल्लाह ने फरमाया कि जिस चीज़ से डर रहा था मैंने उस चीज़ से इसको महफूज कर दिया, दूर कर दिया, और जिस चीज़ की इसको उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत की उम्मीद सबको होती है, सब नमाज पढ़ने क्यों आए भाई, सब अल्लाह की रहमत की उम्मीद से आए, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाएंगे, करम फरमाएंगे, नजर करम फरमाएंगे तो हो सकता है मेरा बेटा पार हो जाए, तो इसीलिए हर आदमी आता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है ये इस उम्मीद से आया था, तुम गवाह रहो मैंने इस आदमी को अपनी रहमत में ले लिया है। और फजर का वक्त होता है कैसा सुकून सा भरा वक्त होता है। फजर में ना कोई, अब गर्मी जब आती है तो गर्मी में इधर कूलर चल रही, इधर एसी चल रही, इधर फैन चल रहा है, इधर ये वो शोर शराबा। अब सर्दियों में फजर के नमाज में कोई शोर शराबा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, फैन बंद है, कूलर बंद है, ऐसे सब बंद है, सुकून से सब ठहरे हुए हैं। इतना सुकून का वक्त तो पूरे साल में नहीं मिलता है जितना सुकून में फजर की नमाज में सर्दियों में मिलता है। और फजर की नमाज सर्दियों में पढ़ने का मज़ा अलग है, मज़ा आता है, सुकून हासिल होता है। गर्मियों में मज़ा नहीं आता, गर्मियों में पास में कूलर चल रहा है, भर भर की आवाज़ आ रही, समझ में नहीं आ रहा आगे पढ़ने वाले क्या पढ़ रहे हैं, कब रुकू में गए, कब रुकू से उठ के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर्दियों में कैसा सुकून का वक्त रहता है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है मैंने आपकी दुआ कबूल कर ली। हालांकि अल्लाह को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है आप ये दुआ करते हैं तो मैंने सुबह के वक्त में बरकत रख दी। इसलिए जो आदमी सुबह के वक्त में कारोबार करता है, सुबह के वक्त में कोई काम करता है तो उसके कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। यकीन नहीं आती तो मारवाड़ी को देखें, सुबह फजर के बाद दुकान खोल लेते हैं। कौन है मालदार? आप मुसलमान इतने मालदार नहीं जितने मारवाड़ी से मालदार है। देख लें आप किसी भी दुकान को जाकर, सुबह सामने भी दुकान है, इधर भी दुकान है, सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम आते हैं जब तक तो उन्हें दुकान खोल लेता है, देख लें आप। और मुसलमानों का हाल क्या है? 9 बजे सो के उठा, 10 बजे पानी नहाएगा, 11 बजे नाश्ता करा, 11 बजे और फिर 12 बजे काम को जाएगा। वो चंद दिन मालिक देखता है, उसके बाद 1 महीने बाद उन्हें निकाल देता, भाई तो हमारे काम का नहीं है, 12 बजे कौन सा काम होता है, सुबह निकल जाता है। अभी कल परसों की बात है, एक आदमी जोहर की नमाज में आए तो जोहर की नमाज के बाद सलाम मुसाफा करा तो मुझसे पूछे नाश्ता करिए क्या, बुलाएं 2 बजे नाश्ता है क्या टाइम? बोले नाश्ता नहीं, मैं अभी सो के उठा था, सो के उठते ही मैं नमाज को आया, मैं नाश्ता करूँगा। ये इसी मस्जिद की बात है, यहीं की बात है, लेकिन दूर की बात नहीं है। ये हालात रहेंगे। एक आदमी मुझसे कहा मैं आपसे मिलने आया था सुबह, आप मिले नहीं। बोला सुबह तो मैं घर में चलता हूँ, कहीं में मिला उन्हें, सुबह में आया था। बोला टाइम बताओ, तो उन्होंने 2 बजे बताया, 2 बजे आया था। 2 बजे कौन सी सुबह आती है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये उसकी सुबह है, क्योंकि जब एक आदमी सुबह 5 बजे उठा तो उसकी सुबह 6 बजे होती है, एक आदमी 6 बजे उठा तो उसकी सुबह 7 बजे होती है। अब एक आदमी उठा ये 1 बजे सोगा तो उसकी सुबह तो 2 बजे होगी। ये हालात हैं हमारे मुसलमानों के। हालांकि यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, और हुजूर आगे सुने आप, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह ने क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई कि सर्दी में अगर कोई आदमी फजर में आया, सर्दी के दिनों में, सर्दी के मौसम में कोई आदमी फजर की नमाज़ पढ़ने आया तो अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐसे खुश हो जाते हैं जैसा कोई आदमी गायब हो गया। कोई आदमी किसी का घर वाला कोई गायब हो गया और वो एक ज़माने के बाद मिलता है, एक ज़माने के बाद आया और उसको देखने से घर वाले अचानक खुश हो जाते हैं, भाई हम तो तुम्हें 1 साल से ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे। जैसा उस रिश्तेदार को देखने से अचानक खुश हो जाते हैं, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी उसके आने से खुश हो जाते हैं जो आदमी सर्दी के मौसम में फजर की नमाज़ में आता है। और आगे सुने आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि तबरानी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अंधेरे में जो आदमी नमाज में आया, अब अंधेरे की नमाज़ कब होती है? इशा की नमाज़, फजर की नमाज़, ये 2 नमाज़ें अंधेरे में होती है। मगरिब की नमाज़ में जब हम आते हैं जब अंधेरा नहीं होता, जब जाते हैं जब अंधेरा होता है। तो इसलिए हुजूर ने इशा की नमाज़ और ख़ास करके फजर की नमाज़ के मुतालिक फरमाया कि जो आदमी अंधेरे में मस्जिद में आता है, अंधेरों में मस्जिद में आए तो क़यामत के दिन उसके चारों तरफ नूर होगा और वो उसी नूर की रोशनी में चलता चलता जन्नत तक पहुँच जाएगा। वरना एक जहन्नुम में जो आदमी गुनहगार है वो तो भूल जाएगा आखिर मुझे जाना कहाँ है, उसके चारों तरफ तो अंधेर ही अंधेर होगा, उसको रोशनी चारों तरफ कोई रोशनी नहीं होगी। और यहाँ हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि उसके चारों तरफ नूर होगा और उसी नूर के साए में चलता 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 वो आदमी क़यामत जन्नत में आसानी के साथ पहुँच जाएगा। तो जन्नत का रास्ता आसानी से कैसा तलाश करना है, नुस्खा मिल गया हमें, बस अमल करने की बात है। इसी तरह इब्न माजा की रिवायत है, हुजूर ने अजीब बात इरशाद फरमाई कि जो आदमी अंधेर में मस्जिद में जाता है,
اندھیرے میں عشاء کی نماز فجر کے بعد میں جو آدمی مسجد میں جاتا ہے وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو گیا ہے۔ اب کون انسان نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو؟ انسان کی تمنا ہے کہ میں کسی طرح اللہ کی رحمت میں شامل ہوں، تو بالکل آسان ہے۔ اللہ کی رحمت میں اگر شامل ہونا ہے تو اندھیروں میں نماز پڑھیں۔ ظہر عصر مغرب تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، بے عزتی برداشت آدمی کر نہیں سکتا ہے، میں بے عزت ہو جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے۔ اب فجر میں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، اس کو معلوم ہے میری بستی میں 10 گھر ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں نماز کسی انسان کے لیے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ اب وہ اللہ چاہے اندھیر ہو چاہے اجالا ہو، دونوں میں دیکھنے والا ہے۔ اب اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے اندھیروں میں مسجد میں جاتا ہے، کثرت سے اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہے، عشاء کی نماز ہر دن پڑھتا ہے، فجر کی نماز ہر دن پڑھتا ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا خوبصورت حدیث ہے، قربان جاؤ اس حدیث پر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہر دن پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہر دن پڑھتا ہے، تو وہ آدمی جنتی ہے، جیتا جاگتا جنتی ہے، چلتا پھرتا وہ آدمی جنتی ہے۔ یہ حضور کی زبان ہے۔ اب جو آدمی نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، عجیب حدیث ہے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جن چیزوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اضافے کا لفظ ہے کہ نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اضافہ فرماتے ہیں اور گناہ ختم فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ضرور بتائیں، ایسی تو ہمیں چیز چاہیے کہ جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو اور نیکی ہماری زیادہ ہو۔ دنیا میں کوئی آدمی کاروبار کسی کو بتائے کہ بھئی میں آپ کو ایسا کاروبار بتاؤں کہ 1 سال میں کروڑپتی، 1 سال میں، تو ہر آدمی یہ بولے گا کہ مجھے بھی بتاؤ ایسا کون سا کاروبار ہے۔ تو یہاں بھی صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ضرور بتائیں کہ وہ کون سا کام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ طبیعت نہ چاہتے ہوئے، سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم میں کسی آدمی کا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا موسم ہے، صبح فجر کی نماز میں طبیعت نہیں چاہ رہی وضو کرنے کو، طبیعت نہیں چاہ رہی اٹھنے کو، طبیعت نہیں چاہ رہی مسجد میں جانے کو، طبیعت نہیں چاہ رہی نماز پڑھنے کو، طبیعت نہیں چاہ رہی کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، یہ طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر آدمی وضو کرتا ہے، پھر آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے سردیوں کے موسم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نیکیوں کو گن کے نہیں بتایا، 1 کروڑ 2 کروڑ 1 ارب 2 ارب گن کے نہیں بتایا، ان گنت حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان گنت نیکیاں اس کو ملیں گی، صرف کام کیا کرنا ہے کہ سردی کے موسم میں کسی آدمی کو صبح میں اٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے کہ سردی کے موسم میں کیسے اٹھوں، سردی کا موسم ہے کیسے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، طبیعت نہیں چاہ رہی، دل نہیں چاہ رہا تو اٹھ، لیکن پھر بھی اٹھا، اٹھنے کے بعد پھر شیطان سلا رہا ہے، پھر وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا لیکن وضو کیا، پھر مسجد جانے کو دل نہیں کر رہا پھر مسجد گیا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی نماز پڑھا، تو حضور نے ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا چاہیے ہمیں؟ یہ تو چاہیے ہمیں۔ اب نیکیاں زیادہ ہوں اس بات کا نسخہ ہمیں مل گیا، وظیفہ مل گیا۔ لوگ بولتے ہیں وظیفہ بتائیں، نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے گناہ کو ختم کرانا ہے اور نیکیاں ملیں۔ اس لیے آگے سنیں آپ، مسلم شریف کی روایت ہے بھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سردی کا موسم ہے طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد جائے گا، فجر کی نماز ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو لگا دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کے الفاظ بھی حضور نے بتائے۔ دعا یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فرشتہ اس کے لیے فرماتا ہے اللہم اغفر لہ، اور ایک فرشتہ فرماتا ہے اس انسان کے لیے اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی اس کے لیے لگائی گئی جو آدمی سردی کے موسم میں صبح میں اٹھا اور فجر کی نماز ادا کیا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو فرشتے ہوتے ہیں فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی انسان ہے، اگر کسی انسان کے بارے میں ہمارے کو پتہ چلا کہ یہ نیک انسان ہے، شریف انسان ہے، تو ہم اس کو بولتے ہیں یار میرے واسطے دعا کر، حالانکہ وہ کیسا انسان ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہو سکتا ہے وہ اندر سے غلط بھی ہو، کیونکہ ہم صرف ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن ایک انسان جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا انسان ہے، اس سے آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں دعا کراؤں، اور یہاں معصوم عن الخطا فرشتے ہیں، جس سے گناہ ہو جائے وہ کوئی فرشتہ نہیں، فرشتوں سے کبھی کوئی گناہ ہوتا نہیں، نہ فرشتوں کا دل اس طرف مائل ہوتا کہ وہ گناہ کریں۔ تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیے 2 فرشتوں کو جو اس کے لیے کیا فرماتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما، اور ایک فرماتا ہے یا اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔
تو آپ خود سوچیں کہ فرشتے جس انسان کے بارے میں یہ فرما دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچ میں اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم اور کرم فرمائیں گے۔ اور طبرانی شریف کی روایت حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جو آدمی سردی کا موسم ہے وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا پھر بھی وضو کرے گا تو اس کو ڈبل ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے موسموں میں ثواب ملتا ہے وضو کا، اس موسم میں ڈبل ثواب ملے گا۔ اور ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک عادت بہت پسند ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ بتائیں وہ عادت کون سی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سردی کے موسم میں وضو کرنا، صرف وضو کرنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے۔ اب ہم اگر وضو کرنے کو بھی تیار نہیں ہے سردی کے موسم میں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور آگے سنیں آپ، موطا امام مالک کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں کوئی آدمی اٹھا اور اٹھنے کے بعد مسجد آیا نماز پڑھنے کے لیے، اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر قدم جو بھی وہ اٹھائے گا، ہر قدم اٹھانے پر اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب ہر دن کوئی آدمی آئے گا تو کتنی جو ہے قدم رکھے گا، ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی مل گئی اور رکھنے پر ایک گناہ معاف ہو گیا۔ اور فرمایا آگے پھر جماعت سے مسجد میں آ کر فجر کی نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ سردیوں میں فجر کی نماز کی فضیلت ہے، لیکن ہم سارا دن نماز تو پڑھنے کو تیار ہیں لیکن سردیوں میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ سردیوں میں بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ مسجدیں کس طرح خالی ہوتی ہیں، مسجدیں صرف 2 آدمی 3 آدمی آ رہے ہیں، حالانکہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ ایک مسجد کی بات نہیں ہے، یہ ساری مسجدوں کی بات بول رہا ہوں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو مسجدیں بنائی گئی ہیں یہ شاید ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں، ترکی والے آئیں گے نماز پڑھیں گے، افغانستان سے لوگ آئیں گے بھائی آج فجر کی نماز میں کہاں پڑھوں گا؟ میں مدینہ میں پڑھوں گا، میں رات میں خواب میں سوتا ہوں مدینہ میں نماز پڑھ لیا۔ معلوم نہیں ہوتا یہ کس کے لیے بنائی گئی ہیں مسجدیں۔ اب تو خدا کی قسم میں بولتا ہوں، اب تو شرم آتی ہے مسلمانوں کے بولتے ہوئے، آؤ نماز پڑھو، کیونکہ چھوٹے بچوں کو بولا جاتا ہے جس کو معلوم نہیں بھائی یہ چیز نہیں کھانا، یہ چیز چھوڑنا نہیں، یہاں جائیں، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، چھوٹا بچہ معصوم اس کو بولا جاتا ہے۔ لیکن ایک کٹا آدمی، بہادر آدمی، طاقتور آدمی جس کے پاس لاکھوں کا کاروبار ہے اور اس کے پاس گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، گھر ہے، بلڈنگ ہے، اس کو اتنا چالاک ہوشیار انسان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے چالاک کوئی بھی نہیں ہے بستی میں، سب سے زیادہ ہوشیار چالاک میں ہوں۔ اب اس آدمی کو آپ خود سوچیں، اس آدمی کو کوئی آدمی یہ بولے بھائی نماز پڑھو، شرم کی بات ہے نہیں، شرم کی بات ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس ساری معلومات ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز میں کوئی ایک آدمی آنے کو تیار نہیں ہے، پوری بستی میں سے 4-5 آدمی آ رہے ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پوری بستی میں 100 گھر ہیں، یہاں ہمارے ایک علاقے میں، یہی علاقے میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کی طرف 500 گھر ہیں، 500 گھر۔ وہ امام صاحب صبح ابھی 2 دن پہلے ایک فوٹو میرے کو بھیجے، صرف 3 آدمی تھے، لوگ کتنے ہیں؟ 500 آدمی، نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 3 آدمی، امام صاحب کو ملا کے 4 آدمی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، اب یہ 500 آدمی کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، نہ کسی کے پیٹ میں درد ہوا، نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی لڑائی ہوئی۔ اب اس کے برخلاف دیکھ لیں آپ، وہ ایک امام صاحب ایک دن نہیں آیا یا وہ 1 منٹ لیٹ آ گئے، پھر دیکھیں آپ کیا ہنگامہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جیسا امام صاحب سے آدمی پوچھنے کو ضروری سمجھتا ہے کہ ہم امام کو پوچھیں کیوں نہیں آ رہا، یہ 500 گھروں سے کون پوچھے گا کیوں نہیں آ رہا نماز؟ ان سے کون پوچھے گا؟ ان سے اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کیونکہ جو بڑا ہے گھر کا انہیں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، باپ خود نماز پڑھنے تیار نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ پورا گھر جو ہے وہ ایسی بے دینی پھیلی ہوئی ہے پورا گھر میں کہ گھر کا یہ ماحول ہو گیا کہ گھر میں روزانہ صبح سے شام تک عورت کھانا بنا رہی ہے لیکن لوگوں کو کھانے والوں کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ ایک زمانہ تھا 30-40 سال پہلے، آپ خود سوچیں جو میں بات بولنے والا ہوں، وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں 2 آدمی کا کھانا بناتے تھے، 4-5 آدمی اس کھانے کو کھا لیتے تھے۔ اب 10 آدمیوں کو کھانا بناتے ہیں، 2 آدمی اس کھانے کو کھا جاتے ہیں، کماتا آدمی پریشان ہے۔ 1 کلو چاول پہلے کتنے لوگ 5-6 جنے کھاتے تھے، اب 1 کلو چاول 2 آدمی کھا جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گھر میں نحوست ہے، نماز نہ پڑھنے کی نحوست، بے برکتی نماز کی۔ اس لیے ہمارے گھروں میں سے اگر نحوست کو ختم کرنا ہے، اس بے برکتی کو ختم کرنا ہے تو مسجدوں کو آباد کریں۔ فجر کی نماز میں 1 آدمی آنے کو تیار نہیں ہے۔ سکندرآباد ہے، سکندرآباد کے پاس ایک مسجد ابھی تھوڑے دن پہلے بہت بڑی مسجد تعمیر فرمایا ہے KCR صاحب، تھوڑے دن پہلے ایک ہنگامہ ہوا تھا، پھر مسجد کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا۔ سکندرآباد وہ یہ ٹینک بنڈ کے پاس شاید جو بھی ہے سنا ہے وہ مسجد ہے،
کتنی خوبصورت عالیشان مسجد ہے، نہیں دیکھی نا آپ نے؟ میں نے دیکھی، بڑی خوبصورت عالیشان مسجد ہے، جتنی یہ بڑی مسجد ہے اتنی تو اس کے باتھ روم ہیں، اب باہر پارک ہے، فوارے ہیں، سب کچھ ہے۔ کل ہی ایک صاحب جن کا نام ایوب ہے، انہوں نے ویڈیو بنایا اور میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ اس مسجد کے اندر صرف 2 آدمی تھے نماز پڑھنے والے، اور مسجد کروڑوں کی مسجد ہے، کروڑوں کی، کئی کروڑ کی مسجد، آپ کو جا کے دیکھ لیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں آپ کو جانے کے واسطے ویزا چاہیے، یہ یہی ہے، جا کے دیکھ لیں آپ۔ اور یہ ایک مسجد کی بات نہیں، ہر مسجد کا حال یہی ہے۔ اب تو ہم مسجد میں بیٹھ کر روتے ہیں، اب تو کیا حال ہو گیا، امام صاحب خود ہی آئے تالا کھولے، خود ہی آئے اذان دے، خود ہی آئے نماز پڑھائے، خود ہی آئے تعلیم کرے، پھر سب چلے جائیں تو خود ہی تالا لگا کے چلا جائے۔ یعنی کسی آدمی کو توفیق نہیں ہو رہی پوری مسجد، پوری بستی میں۔ لڑنے کو سب تیار ہیں، مرنے کو سب تیار ہیں، 1 منٹ لیٹ آیا تو لڑائی، 1 منٹ بیان لمبا ہوا تو لڑائی، 1 منٹ جلدی آ گیا تو لڑائی، نماز چھوٹی ہوگی تو لڑائی، بڑی ہوگی تو لڑائی۔ لیکن یہ اتنے سارے لوگ بستی میں نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو کون بولے گا؟ بتاؤ، کیا کان پر کبھی جو رنگتے نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صدا آ رہی ہے ہر دن فجر کی نماز میں، الصلاۃ خیر من النوم، یہ جنات اور شیطانوں کے لیے نہیں آ رہی۔ جب الصلاۃ کہا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، کتا بھی بھونکتا ہے، کتے کو بھی معلوم ہے اذان ہو رہی ہے، وہ بھی بھونکتا ہے شیطان کو دیکھ کر۔ لیکن یہاں ایک مسلمان جس کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا نام صحابہ کے نام پر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے کان پر کوئی جو نہیں رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدیں آباد ہوں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے